نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اور یہ لوگ شروع سے تو پابندی کرتے تھے کہ ہفتے کے دن یہ شکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ بھیج دی، اور یہ مچھلیوں کو دیکھ کر باقی دنوں میں اتنی تعداد میں مچھلیاں نہیں آیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن مچھلیوں میں بہتات کر دی جو اچھل اچھل کے ان کے سامنے آیا کرتی تھی۔ سورہ اعراف میں اس کو کچھ وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان سے اس گاؤں کا حال تو دریافت کرو جو دریا کے کنارے تھا، ایلا بستی کی بات ہے، جبکہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن احکام میں حد سے گزرنے لگے۔ ان کی مچھلیاں ان کے پاس ان کے ہفتے والے دن تو کھلم کھلا چڑھی چلی آتی تھی، اور جس دن وہ ہفتہ نہ مناتے مچھلیاں بھی ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم انہیں یوں ہی آزمانے لگے کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، جب ہفتے کے دن یہ شہر یہ دریا کے کنارے پر تھا، اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں آتی، کیونکہ اللہ رب العالمین فرمان كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو اس طرح آزمایا۔ تو ان کے سامنے شرع کھلم کھلم اچھل اچھل کر کلا بازیاں کھاتی ہوئی، إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب وہ ہفتہ نہ مناتے تو ان کے پاس نہیں آتی تھی، باقی دنوں میں اتنی تعداد میں نہیں آتی تھی۔ اللہ رب العزت کا تو ایک آزمائش کا ایک طریقہ تھا کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، احکام شریعہ کو نہ مانا، انہوں نے ہیلوں بہانوں سے اس کے نزدیک دریا کے سمندر کے نزدیک انہوں نے گڑھے کھود لیے۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تو وہ ان مچھلیوں کو گڑھوں میں لے جاتے، پکڑتے نہیں تھے، ان کو راستہ دیتے تھے، ان کے لیے راستے بنائے ہوئے تھے، ڈور اور کانٹا لگا دیتے، اس کے مچھلیوں کو پکڑ کر پھر دریا میں چھوڑ دیتے۔ جب ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کی شام ہوئی، تو انہوں نے ان کو ان گڑھوں میں سے وہ جو ڈور کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، کانٹوں کے ساتھ ان کو نکال کر بھون کر کھا جاتے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 193
66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس بات سے ہم نے روکا تھا، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہہ دیا پھٹکارے ہوئے رسوا اور ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام مرد اور عورت دم والے بندر بنا دیے گئے۔ آسمانی آواز آئی كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہنے لگے دیکھو تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکر و حیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم نے پہلے بھی تمہیں منع کیا تھا کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، سرکشی نہ کرو، تو وہ سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے جو بندر بنا دیے تھے، ذلیل و رسوا پھٹکارے ہوئے بندر تھے، وہ تھوڑی ہی مدت میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل نہیں ہوئی 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 ہی دن میں ہلاک ہو گئے، یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے، کھانا پینا اور ان کی نسل سب منقطع ہو گئی۔ محترم ناظرین، جب یہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں پکڑتے تو ایک گروہ، ایک جماعت انہیں روکتی تھی کہ دیکھو اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ وہ کہتے جی ہم ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے، ہم تو صرف گڑوں میں آ جاتی ہیں، ہم اتوار کی شام کو نکال لیتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو انہیں روکتا نہیں تھا بلکہ روکنے والوں سے کہتا کہ وہ تو ظالم فاسق ہو چکے ہیں، اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، تم چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہم انہیں بتائیں گے، ان کی سرکشی ان کے سامنے رکھیں گے، انہیں روکیں گے، اللہ رسول کی احکامات کی پاسداری کرنے کی طرف انہیں راغب کریں گے، ہو سکتا ہے یہ اللہ اور رسول کی بات کو مان لیں۔ تو جو خاموش تھے انہوں نے کبھی انہیں نہیں روکا۔ جب یہ صبح سورج نکلا، کافی دیر ہو گئی اپنے قلعے سے باہر نہ نکلے، تو انہیں وہ جماعت جو انہیں روکتی تھی انہیں تجسس ہوا۔ وہ سیڑھیاں لے کر جب قلعے کی دیوار پہ چڑھے تو دیکھا کہ سارے بندر بن چکے، مسخ ہو چکے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اسی وقت کہا کہ تمہیں کہتے تھے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، تم نے اللہ کے فرامین کی پاسداری نہیں کی، آج دیکھ لیا ہے کہ تم مسخ ہو چکے ہو۔ اور بعض روایات میں ہیں جو نہیں روکتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، وہ بھی بندر بن گئے تھے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔